کراچی میں بدترین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس میں شدت پچھلے 3 دن کے دوران آئی ہے، جس کے دوران کراچی کے مختلف علاقے طویل عرصے کے لیے بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ کراچی میں یہ صورتحال غیر معمولی ہے اور اس کے نتیجے میں احتجاج بھی ہوا ہے، لوگ سڑکوں پہ بھی نکلے ہیں۔ کراچی کے 2 مختلف علاقوں میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بڑا احتجاج دیکھنے میں آیا ہے، جس کے دوران ٹریفک بھی رکا ہے اور پولیس کو تشدد کا استعمال کرنا پڑا ہے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے۔ یہ پوری صورتحال کراچی الیکٹرک، جس کو کہ اب کے الیکٹرک کہا جاتا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کراچی میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل تقریباً کم از کم 2 علاقوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو کاروبار بھی متاثر ہوا ہے، اس پر نظر ڈالی ہے ایک خصوصی رپورٹ میں جو ہمارے نمائندے خصوصی علی عمران سید نے ترتیب دی ہے۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ، سخت گرمی اور کراچی کی نمی تینوں ساتھ ہوں تو کسی بھی شخص کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہیں۔ پھر اگر اس ماحول میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھے اور ایسا بڑھے کہ اس کا کوئی شیڈیول ہی نہ رہے تو پیمانہ صبر کچھ یوں ہی لبریز ہوتا ہے۔ اور بڑھ گئے، اب 4 گھنٹے ہو گئے بھائی۔ رات کو 4 بجے جاتی ہے اور صبح 10 بجے آتی ہے۔ وہ آتے کہ آگے سے تار ٹوٹی ہوئی صحیح کر جائیں گے، پھر آتے نہیں ہیں وہ لوگ۔ حالیہ گرمی اور طلب میں اضافے کے تناظر میں بھی کہ الیکٹرک رات 2 بجے سے صبح 8 بجے تک لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن کچھ افراد اس دعوے کو بھی صحیح نہیں سمجھتے۔ ایسی صورت میں تلخ باتیں ہی رد عمل ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسی شکایات کرنے والوں میں زیادہ بجلی چوری کرنے والے علاقوں کی اکثریت ہوتی ہے۔ آخر اس مرتبہ شدید گرمی میں کہ الیکٹرک کا سسٹم بیٹھا ہے یا کچھ اور ہوا ہے کہ مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ غیر اعلانیہ اور بار بار ہو رہی ہے۔ شارٹ سرکٹ کریٹ کرتی ہیں لائن کے اوپر، تو اس وقت یہ پروٹیکشن آپریٹ کر جاتی ہے اور لائن ٹرپ ہو جاتی ہے۔ اچھا، لائن دوبارہ آن کرنے کے لیے یا تو وہ آپ نے جس وجہ سے وہ ٹرپ کیا تو وہ فیکٹر دور کر دیا۔ اب وہ فیکٹر جس طرح کی ہیومیڈیٹی آج کل ہے پچھلے 2 دنوں سے، وہ فیکٹر تو آپ اس وقت تو ریموو نہیں کر سکتے۔ آبویسلی جیسے ہیومیڈیٹی کم ہوتی ہے وہ لائن آن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لائن ٹرپ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی فالٹ آ گیا لائن میں۔ لائن ٹرپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو پروٹیکشن ہم نے لگائی ہوئی ہے اپنی ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر، وہ آپریٹ ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آپ کے گھر میں بریکر لگا ہوا ہوتا ہے نا، کوئی چیز اگر میل فنکشن کرتی ہے تو بریکر ٹرپ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ایکسٹرا ہائی ٹینشن ٹرانسمیشن کی لائنز ہیں، ان کے اوپر کافی پروٹیکشن لگی ہوئی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ اس کے سٹیجز ہوتے ہیں۔ تو جب وہ شارٹ سرکٹ کریٹ کرتی ہیں لائن کے اوپر، تو اس وقت یہ پروٹیکشن آپریٹ کر جاتی ہے اور لائن ٹرپ ہو جاتی ہے۔ کچھ افراد کے نزدیک بجلی کی بڑھتی ہوئی آنکھ مچولی گزشتہ 1 یا 2 ہفتے کا معاملہ نہیں، بلکہ اس میں پچھلے 2 ماہ سے شدت آئی ہے۔ اس وقت کراچی میں بجلی کی پیداوار اور طلب میں فرق 350 میگا واٹ تک کہا جاتا ہے کہ الیکٹرک کے مطابق صرف زیادہ بجلی چوری کرنے والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہے، جبکہ مکمل بجلی چوری کرنے والے علاقوں کے کنیکشنز کاٹے جا رہے ہیں۔ کہ الیکٹرک حکام کے مطابق مختلف علاقوں، جس میں گلشن اقبال جیسا علاقہ بھی شامل ہے، راتوں کو چوری چھپے اے سی چلانے کے لیے کنڈے ڈالے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف طلب یکدم بڑھ جاتی ہے بلکہ تکنیکی فالٹس بھی بڑھتے ہیں اور بجلی کی چوری میں بھی لامحالہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس گرم ماحول میں بجلی جانے کی وجہ جو بھی ہو، بجلی کا بل دینے والوں اور چوری کرنے والوں میں فرق بجلی کمپنیوں اور حکومت دونوں کی ذمہ داری ہے۔ چوروں اور ایمانداروں کو ایک لاٹھی سے ہانکنا بالکل صحیح نہیں۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرامین آصف شیخ کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز، کراچی۔ گو کہ آج کل یہ صورتحال غیر معمولی ہے کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کے الیکٹرک کی پرفارمنس، لیکن مجموعی طور پہ کے الیکٹرک، جو کہ اس سے پہلے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن یعنی کہ KESC کہلاتی تھی، نجکاری کے بعد یہ کمپنی کراچی کے لیے ایک بہتر خبر ثابت ہوئی ہے۔ خاص طور پہ کراچی میں بجلی کے مسائل میں بہت بہتری آئی ہے پچھلے 3 سالوں میں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ صورتحال کافی حد تک، بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ کراچی کے اکثر علاقوں میں یکسر بدل گئی ہے بہتری کی جانب، تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ نجکاری کا اور نجکاری کے ذریعے جس طرح سے مؤثر ایڈمنسٹریشن گورننس سامنے آتی ہے، کے الیکٹرک اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ وہ کہ آج کل کراچی والے اس حوالے سے بہت زیادہ اطمینان میں نہیں ہے، لیکن مجموعی صورتحال کراچی میں بجلی کی اگر دیکھی جائے اور اس پہ اگر اطمینان ہے، لوگوں کو سکون ہے، تو اس کا کریڈٹ کے الیکٹرک کی انتظامیہ کو جاتا ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر وزیرستان کا۔ آج جنوبی وزیرستان پہنچے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف۔ موجودہ صورتحال میں یہ دورہ
بہت اہم ہے۔ اس پر بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ حکومت و طالبان کے درمیان جنگ بندی کے اعلانیہ خاتمے کے بعد شمالی وزیرستان میں پاکستان کے فوجی دستوں نے محدود کارروائیاں کی ہیں، گو کہ یہ دفاعی کارروائیاں تھیں اور رد عمل تھی ان دہشت گرد حملوں کا جو کہ پچھلے کئی دنوں میں جس کے ذریعے پاکستان کے فوجی دستوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان کی صورتحال کے حوالے سے فوجی کارروائیاں گو کہ محدود پیمانے پر جاری ہیں۔ آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف جنوبی وزیرستان پہنچے۔ یہ علاقہ بھی یہاں کی صورتحال مجموعی طور پہ بہتر سمجھی جاتی ہے، مگر یہاں کے کچھ حصوں کے بارے میں حالات کشیدہ بتائے جاتے ہیں۔ جنرل راحیل شریف نے آج دن کا کافی گھنٹے جنوبی وزیرستان میں گزارے، جہاں پر انہوں نے وہاں پہ موجود فوجی دستوں کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور ان کی قربانیوں کو بھی۔ اس موقع پر جنرل راحیل شریف نے فوج کے تحت شروع کیے گئے چھوٹے ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا، جن کا براہ راست تعلق قبائلی علاقوں اور خاص طور پہ جنوبی اور شمالی وزیرستان میں جو صورتحال ہے اس حوالے سے ہے۔ بہت اہم یہ منصوبے ہیں جن کی براہ راست نگرانی پاک فوج کر رہی ہے، اور انہوں نے جو منصوبے تکمیل تک پہنچے ہیں ان کا جائزہ لیا، ان کے سٹینڈرڈ کی اور اس کی بروقت تکمیل کی تعریف بھی کی ہے۔ جنرل راحیل شریف نے خاص طور پہ آج اس سینٹرل اقتصادی راہداری کا ذکر کیا۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے لیے 714 کلومیٹر طویل روڈ تعمیر کی جا رہی ہے، جو کہ انڈس ہائی وے کو وزیرستان کی ایجنسیوں کو افغانستان کے رنگ روڈ سے جوڑے گی، جہاں سے یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس تک یہ جڑ جائیں گی، اور یہ پورے علاقے کی اقتصادی ترقی کے لیے یہ منصوبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج جنرل راحیل شریف نے اس کا خاص طور پہ جائزہ لیا اور اس حوالے سے بریفنگ بھی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ آج چیف آف آرمی اسٹاف نے جنوبی وزیرستان میں ہی کیڈٹ کالج اسپنگزئی غزئی کا بھی دورہ کیا اور وہاں پہ کیڈٹ سے بات چیت بھی کی اور ان کے جو وہاں پہ انتظامی امور ہیں اس کا بھرپور جائزہ بھی لیا ہے۔ کیڈٹ سے بات کرتے ہوئے جنرل راحیل شریف نے کہا کہ فوج کی جانب سے تکمیل شدہ تعلیمی منصوبے دور دراز علاقوں میں رہائش پذیر نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے ایک انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج کے اس دورے میں جنرل راحیل شریف نے قبائلی پاکستانیوں سے بھائیوں سے خاص طور پہ یہ وعدہ کیا کہ ان کی مکمل حمایت دہشت گردی کے خلاف جاری رہے گی اور فوج ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ دہشت گردی کے حوالے سے جو جنگ لڑی جا رہی ہے، خاص طور پہ شمالی وزیرستان میں جو محدود آپریشن ہو رہا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے اور دہشت گرد حملوں سے نمٹنے کے لیے اس کا ایک بہت اہم کردار ہے، اور خاص طور پہ اس مرحلے پہ جبکہ امریکی فوجیں افغانستان سے رخصت ہو رہی ہیں، پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے جو خدشات ہیں اس میں اس آپریشن کا بہت بڑا حصہ ہوگا اس سے نمٹنے کے لیے، جو کہ شمالی وزیرستان اور اس سے منسلکہ دوسرے علاقوں میں کیے جا رہے ہیں۔ آج اسی قسم کی ایک محدود کارروائی ایک بار پھر خیبر ایجنسی میں ہوئی ہے۔ جنرل راحیل شریف کا جنوبی وزیرستان کا تفصیلی دورہ، اس پر مزید بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پشاور میں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ مشتاق یوسفزئی نے۔ کیا اہمیت ہے مشتاق یوسفزئی صاحب، ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ آج چیف آف آرمی اسٹاف نے کئی گھنٹے گزارے جنوبی وزیرستان میں۔ دیکھیں، یہ جب راحیل صاحب آرمی چیف بنے تو پہلے بھی گئے تھے، شمالی وزیرستان گئے تھے اور آج دوبارہ گئے، اور جو معلومات اب تک ہمیں پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو فارورڈ فورس تھے وہاں کا دورہ کیا، وہاں فوجی جوانوں سے ملے، ان کی وہاں پہ انہوں نے پروفیشنل کی جو وہاں پہ کارکردگی ان کو سراہا، ان کو شاباش دی کہ آپ جو ہے بہت ہی خطرناک علاقے میں لڑ رہے ہیں، اور آپ نے یہ جو وزیرستان کا علاقہ تھا، جنوبی وزیرستان کا، یہ پاکستان میں طالبان کا سب سے مضبوط گڑھ تصور کیا جاتا تھا، تو وہ علاقہ اب ان سے خالی ہو چکا ہے، تو انہوں نے شاباش دی، انہوں نے ان کی بہادری کی بھی تعریف کی۔ تو ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ دیکھیں جو قریبی شمالی وزیرستان ہے وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے، تو شاید ضرورت پڑے جہاں وہاں پہ آپریشن کی، تو جس میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو فورسز ہیں ان کو وہاں سے منہ کرنا پڑے مکین کی طرف اور عظمت کی طرف، تاکہ یہ جو پٹی بند کیا جا سکے۔ اچھا، اسی علاقے میں اور اطراف میں اس وقت ایک اور دوسری صورتحال جنم لے رہی ہے جو کہ پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے، جس میں طالبان کے مختلف گروہ، مسعود قبائل کے مختلف گروہ ایک دوسرے سے ایک شدید ان کی لڑائی چل رہی ہے اور ایک اندرونی کشمکش اس وقت جاری ہے۔ اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ اصل میں تحریک طالبان پاکستان جب سے بنی ہے دسمبر 2007 سے،
میرے خیال میں یہ کبھی بھی اتنی کرائسس سے نہیں گزری تھی جو کہ آج کل گزر رہی ہے، اور اس کی وجہ ان کے اندرونی اختلافات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے عمارت پہ ان کا تنازع تھا جب حکیم اللہ مسعود ڈرون حملے میں مارے گئے۔ اب جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ان کو درپیش ہے وہ جنوب وزیرستان میں دو مسعود گروپوں کے درمیان لڑائی کا ہے، اور وہاں پہ خانسیت اور سجنا اور شہریار گروپ کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ان کے اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کی جو اپنا شورا کے ممبر ہیں انہوں نے بہت کوششیں کی، پھر افغان طالبان نے اپنے لوگ بھیجے اور انہوں نے بھی کوششیں کی کہ ان کا درمیان صلح کرائے، تو یہ برابر ان کی کوششیں ثابت نہیں ہوئی، اب بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو پھر مولانا فضل اللہ نے جو کہ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ہیں، انہوں نے سجنا کو ریموو کیا اور ان کی جگہ عمر خالد خراسانی جو کہ محمد ایجنسی میں تحریک کے سربراہ ہیں ان کو تعینات کیا کہ آپ جا کے وہاں پہ جائیں اور ان کے درمیان لڑائی روکے اور ان کے لیے ایک نیا امیر چن لیں تاکہ سب کو وہ قابل قبول ہو۔ لیکن ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں تو تحریک طالبان کی شورا ہے انہوں نے مولانا فضل اللہ کی اس فیصلے کی توثیق نہیں کی ہے۔ تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مسعود جو ہے مسعود طالبان وہ حکومت سے بات چیت کے حق میں ہیں، کیونکہ ان پر اپنے جو قبائلی ہیں ان کا بھی دباؤ ہے کہ 2009 سے یہ IDPs ہیں، ان کے گھر بار تباہ ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے میں دوبارہ جا کے زندگی کا آغاز کرے۔ اور جو تحریک کے اندر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل اللہ، باجوڑ کے طالبان، محمد جنس کے طالبان، یہ سب اس وقت افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ حکومت کے ساتھ اس وقت بات چیت کرے۔ تو ایک بڑی اختلاف کی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو TTP کے اس وقت لیڈرشپ کر رہی ہے وہ بات چیت کے حق میں نہیں ہے۔ مسعود طالبان چاہتی ہے کہ بات چیت کا راستہ اختیار کرے حکومت سے اور یہ معاملہ کرے۔ اچھا، ملا فضل اللہ کے بارے میں مزید کیا اطلاعات ہے؟ تازہ اطلاعات کہاں ہے؟ کوئی مقام جہاں کے بارے میں خیال ہو کہ وہاں پر وہ چھپا ہوا ہے، اور کیا کام ہو رہا ہے، مطلب کس حکمت عملی پہ کام کر رہا ہے ملا فضل اللہ؟ دیکھیں، مولانا فضل اللہ کے خلاف جو 2009 میں پاکستانی فوج نے کارروائی کی تو اس وقت یہ دیر گئے تھے، پھر یہی چلے گئے تھے افغانستان، اور اب بھی اطلاعات آئی ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ افغانستان کے صوبہ نورستان اور کنڑ میں ہو سکتے ہیں۔ ان کی جو سوات کے دیگر لوگ ہیں، باجوڑ کے جو لوگ ہیں، محمد جنسی کے جو لوگ ہیں، وہ اس وقت سارے افغانستان کے صوبہ نورستان اور کنڑ میں ہیں۔ تو یہ تو پہلے سے وہاں تھے، اب بھی وہاں پہ ہے۔ البتہ اب ان کی جو TTP کے درمیان جو اختلافات ہے اس سے افغان طالبان کو کافی تشویش ہے، اور افغان طالبان نہیں چاہتے کہ پاکستانی طالبان اس وقت تقسیم ہو جائے، کیونکہ یہ بھی افواہیں ہیں کہ شاید ان میں 2 گروپ یا 3 گروپ بن جائے۔ تو ملا عمر جو کہ افغان طالبان کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنا نمائندہ وفد بھیجا ہے اور انہوں نے ان کو تنبیہ کی کہ یہ لڑائی کا وقت نہیں ہے، آپ کی ہمیں ضرورت ہے، افغانستان سے غیر ملکی افواج جا رہی ہے، آپ نے آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو میری معلومات ہے کہ تو القاعدہ کے لوگ بھی کوششیں کر رہی ہیں کہ اب پاکستانی طالبان کے درمیان جو اختلافات ہیں اس پہ بھی قابو کر سکے، ان کے ساتھ بات چیت کی اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ مشتاق یوسف زئی ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ضروری اعلان، اور وہ یہ کہ کل سے میں اپنی معمول کی سالانہ تعطیلات پر جاؤں گا جو تقریباً 4 ہفتے جاری رہے گی، اور ان تعطیلات کے اختتام پر جون کے اختتامی ہفتے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اسی پروگرام کو دوبارہ میں شروع کروں گا، لیکن اس دوران آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے جیسے کہ آپ ہر سال دیکھتے رہیں۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے، تجزیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں خود جون کے اختتامی ہفتے پہ انشاءاللہ اس پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔